نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ پیارے نبی آپ اعلان فرما دیں کائنات کے لوگوں، اگرچہ تمہارے آباء و اجداد وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا کنبہ قبیلہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وہ مال جو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت جس سے نقصان ہونے کا تمہیں اندیشہ اور خطرہ ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ رب العزت سے پیاری ہیں، اللہ کے رسول سے پیاری ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے پیاری ہیں، فتربصوا پھر اللہ رب العزت کے فیصلے کا انتظار کرو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ رب العزت فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اسلام کی تاریخ کا ہم مطالعہ کریں تو اس ماہ مقدس میں سابقہ ادوار میں کئی ایک واقعات رونما ہوئے اور کئی ایک اہل اسلام کو بشارتیں اور نویدیں بھی ملی۔ ان میں سے ایک بدر کا میدان سجا تھا جہاں صرف 313 غیرت مند اور غیور مسلمان اور اصحاب رسول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور قیادت میں قتال و جہاد الہ کلمات اللہ کی سربلندی کے لیے یہ علم لے کر اٹھے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو فتح اور کامیابی و کامرانی سے نوازا تھا۔ آج رمضان المبارک کا ہی مقدس مہینہ ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول جسے بیت المقدس اور مسجد اقصی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، مسجد کے اندر عبادت کرتے ہوئے اور اللہ کے گھر کی توہین و تنقیص جس انداز سے کی جا رہی ہے، امت مسلمہ کے اکثر حکمران غفلت کی اور خرگوش کی نیند سو رہے ہیں۔ ایسے عالم میں حکمرانان اسلام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بیت المقدس کے لیے اپنا تن من دن دینے کے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عوام کے اندر الحمدللہ جذبہ ہے اور ان سے بڑھ کر ہے، ذمہ داری ہماری بھی ہے مگر ان کی ذمہ داری ہم سے بڑھ کر ہے، اس لیے وہ تنخواہیں لیتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اس میدان میں آگے بڑھے، ہم ان کے دست و بازو ہیں، وگرنہ اللہ رب العزت کی ہاں یہ سارے کے سارے مجرم ٹھہریں گے کہ وہاں کی نوجوان بیٹیاں، بہنیں، مائیں سسکیاں لے رہی ہیں، اور کشمیر کے اندر دیگر مسلم ممالک کے اندر جس قدر ظلم کیا جا رہا ہے، ان ظالموں کی آنکھیں نہیں کھلتی اور یہ اپنے ہی مزے لوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ آج حضرت عمر بن خطاب جیسے غیرت مند اور ان جیسا جذبہ رکھنے والے جوانوں کی ضرورت ہے مسجد اقصی کو، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے نوجوانوں کا، اس جیسا جذبہ رکھنے والے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔
وہ 313 تھے۔ آج حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ 1987 کا آخری جو کتاب ہے ان کا، وہ فرماتے تھے کہ صرف 313 تھے، آج 10 کروڑ ہے، اب تو کئی کروڑ آگے چلے گئے۔ 10 کروڑ کہتے پتیلے منہ پتیلے اتنے بڑے بڑے، اور ڈرتے ہیں ان ظالموں سے جو مسلمانوں کا، عالم اسلام کے ان مجاہدوں کا نام سن کر ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ان سے آج ڈرے۔ آج ایمان نہیں ہے۔ اقبال نے سچ کہا تھا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جتنا مرضی اسلحہ ہو، جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہو، جب تک ایمانی غیرت ہمارے اندر نہیں آئے گی، حکمرانوں کے اندر نہیں آئے گی، تب تک فتح و کامیابی نہیں ملے گی، تب تک مسلمان ظلم کی چکی سے باہر نہیں نکلیں گے۔ یہ ایمانی قوت لڑاتی ہے بندے کو۔ متحدہ ہندوستان کا واقعہ، ایک مفسر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ گائے ذبح کی گئی، ہندو اکٹھے ہو گئے، جی آپ نے توہین کی ہے، ہمارے یہ مذہبی شعائر میں سے ہے۔ عدالت میں کیس چلا، جج نے کہا جو خلاف تھے مولانا عبداللہ مقدس روپڑی رحمہ اللہ ان کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف جو لوگ عدالت میں گئے، جا کر کہا جی دیکھو یہ گائے ہماری مقدس ہے اور یہ ہمارے مذہبی شعائر میں سے ہے، تو وہ انہوں نے جا کر ایسے مقدمہ لڑا۔ تو فرمانے لگے کہ آ کر جج کہنے لگا دیکھو یہ مسلمان سارے کھڑے ہیں، ان میں سے کون تھا؟ وہ کہنے لگے ان میں سے تو کوئی نہیں تھا، وہ سفید لباس والے تھے، وہ سفید داڑھی والے اور بارش قسم کے لوگ تھے، ان میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کون تھے؟ وہ فرشتے تھے اللہ کے، فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو، گردوں سے کتار اب بھی۔ آج بھی اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی تائید آئے گی، اور اصحاب رسول اور اصحاب بدر بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَن يَدْخُلَ النَّارَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا، جو بدر کے میدان میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ بلکہ کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول افضل لوگوں میں سے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جو بدر کے میدان میں آئے اور انہوں نے کافروں کے ساتھ قتال و جہاد کیا، وہ لوگ افضل ہیں۔ اور اس کے ساتھ پیارے نبی نے فرمایا جو بدر کے میدان میں فرشتے آئے ہیں وہ فرشتے بھی دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔ یہ جہاد و قتال کی برکات ہے۔ جہاد و قتال آخری حربہ ہے، جب سارے راستے اور سارے طریقے آزمائے جا چکے ہوں اور یہ نام نہاد اپنے آپ کو مختلف مذاہب سے جوڑنے والے اور امن کے ٹھیکیدار جب اپنے آپ سے باہر ہو جائے تو پھر قرآن کہتا ہے وَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی گردنوں کو توڑو، ان کے کوروں کو جدا کر دو، ان کی گردنوں پر ان کے کوروں پر مارو۔ اور پھر اعلان ہوتا ہے انفروا خفافا وثقالا، ہلکے نکلو بھاری نکلو، جیسے ہو تیاری نکلو۔ آئیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم وہ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، وہ اپنے اندر ایمانی قوت پیدا کریں، اور تو کیا ہم 5 وقت ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، 5 کی بجائے بلکہ 10 دفعہ بھی ہاتھ اٹھائیں، کیوں دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، ضروری نہیں قاری صاحب کروائیں گے تو آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں، پاکستان جنہوں نے بنایا ان محسنین کے لیے دعائیں کیا کریں، اللہ ان پر اپنی رحمت کی برکہ نازل فرما، جنہوں نے یہ احسان عظیم کیا ہے، ہمیں ان کے پاکستان بنا کر دیا ہے۔ اور اللہ ہمارے ہر عام و خاص کے دل کے اندر کے تڑپ اور جستجو پیدا ہو جائے کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والا ہو، وہ ہمارا اپنا ہے، ہم آخری وقت تک اور آخری سانس تک، آخری لمحات تک اس کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔